Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, सीखे Islam for kids. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے اسلام فور کڈس۔ ہم آپ کو اپنے پیارے سے پروگرام اسلام فور کڈس میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام میں ہوتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹ۔ پیارے بچوں، آئیے اپنے اس پیارے سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اپنے پہلے سیگمنٹ میں جانے پر سے پہلے آج کا سوال میں دے دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے، مکہ پاک میں ایک نماز پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 لاکھ یا 2 لاکھ؟ پیارے بچوں، بڑھیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ Islam for kids, for kids. Islam for kids. جو ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اندر جو آیات پڑھیں گے وہ سورۃ القیامہ، اس کی آیت نمبر 31، 32 اور 33، 31، 32 اور 33 انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج ان آیات کو ہم سب سے پہلے توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم ان آیات کو سمجھیں گے بھی، اور پہلے مرحلے کے اندر جو بچے ہمارے ساتھ کڈس چینل پر موجود ہیں وہ بھی بڑی توجہ کے ساتھ، یہاں پر جو بچے موجود ہیں یہ بھی بڑی توجہ کے ساتھ پہلے مرحلے کے اندر تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیں گے۔ آگے چل کے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے مرحلے میں ہو سکتا ہے کہ یہ آیات آپ سے سنی بھی جائیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جہاں غلطی ہوگی اللہ پاک کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے اصلاح بھی ہوگی۔ تو پہلے مرحلے کے اندر توجہ کے ساتھ آپ نے کلام پاک سماعت کرنی ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام پاک کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا، مگر اس سے پہلے آج کا سوال میں دہرا دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے، مکہ پاک میں ایک نماز پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 لاکھ یا 2 لاکھ؟ پیارے بچوں، اب بڑھیں گے ہم اپنے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ جی قاری صاحب۔ جی، اس مرحلے میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سمجھیں گے کہ آج کی جو ہماری آیات ہیں ان کے اندر کہاں کہاں پر کون کون سے قاعدے لگ رہے ہیں، کیا قواعد ہوں گے، کس حرف کو ہم نے
کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے، کس کو نہیں کھینچنا، کہاں پر حروف مستعلیہ ہے، کہاں پر تشدید ہے، کہاں غنہ ہوگا، کہاں حروف لین ہیں، کہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے. تو تمام بچے اس مرحلے کے اندر بالخصوص آپ کی توجہ درکار ہوتی ہے، اس لیے کہ اس مرحلے کے اندر ہمارے یہاں پر جو بچے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ان بچوں سے ہی الحمدللہ تقریباً ہمارے سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ بچے ہمارے الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے قرآن پاک تقریباً الحمدللہ سیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے قواعد ان کو الحمدللہ زبانی یاد ہو چکے ہیں. ہمارے یہ بچے جواب بھی الحمدللہ تقریباً ہر بات کا درست جواب ان کی طرف سے ملتا ہے. یہ شوق ہے، تیاری ہے ان کی. تو ہمارے ساتھ جو بچے کڈس چینل پر موجود ہیں یہ بھی اسی دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ قرآن پاک سیکھیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا. اس مرحلے کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم چلتے ہیں اپنی پہلی آیت کی طرف، اور ان باتوں کو ہم نے سیکھنا ہے کہ کون سے حروف کو کتنا ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، اور کون سے حروف کو پڑھتے ہوئے ہم نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. تو توجہ ہے، آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ جی. فلا صدق، تو فلا یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ کون بتائے گا؟ جی اذان آپ بتائیے. الف مدہ. تھوڑا آواز سے بتائیں گے اور تھوڑا زور سے بھی بتائیے. الف مدہ. الف مدہ ہوگا یہاں پر. کیسے الف مدہ ہوگا یہ کون بتائے گا؟ یہ تو ماشاءاللہ انہوں نے بالکل درست جواب دے دیا ہے کہ الف مدہ ہوگا، لیکن الف مدہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ بھی پوچھیں گے آپ سے کہ حروف مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. جی محسن بھائی آپ بتائیے الف مدہ کیوں ہو رہا ہے یہاں پر؟ الف سے پہلے زبر آیا تو الف مدہ ہوا. جی ہمارے ساتھ جو بچے کس چینل پر موجود ہیں یہ بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور یہاں پر جو ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں انہوں نے الحمدللہ بالکل درست جواب دیا ہے. اور ہمیں سمجھنا ہے اس بات کو کہ لام الف زبر لا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ الف مدہ. الف مدہ ہوگا. یہاں پر کیا ہوگا؟ الف مدہ. کیسے ہوگا یہ ہم نے ابھی الحمدللہ محسن بھائی سے سیکھا، محسن بھائی سے پوچھا کہ حروف مدہ یہاں پر کیسے ہوگا. اب ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ حروف مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے، تو یہ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے مائک میں، اور آواز سے بتائیں گے کہ حروف مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. ماشاء اللہ عز و جل. صحیح جواب دیا انہوں نے. جی ماشاء اللہ. تو سب کو امید ہے یہ جواب یاد ہو گیا ہوگا. ہم نے ہمیشہ کے لیے اس بات کو یاد کر لینا ہے. جو بچے ہمارے ساتھ کڈس چینل پر موجود ہیں یہ بھی اس بات کو یاد کریں. یہاں پر جو بچے موجود ہیں الحمدللہ انہوں نے اس بات کو یاد کر لیا ہے کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قرآن پاک میں جب بھی ہم پڑھیں گے حروف مدہ آئے گا تو ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے. اچھا ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا حروف مدہ کو کتنا کھینچ کے پڑھنا ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کون کون سے حروف مدہ ہیں یہ کون بتائے گا؟ حروف مدہ کی تعداد بتائیں گے، اور حروف مدہ ہیں کون کون سے؟ جی اذان بھائی بتائیں گے. حروف مدہ 3 ہے. ماشاءاللہ. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. اچھا یہ بھی بتا دیجئے کہ کون کون سے ہیں؟ الف مدہ، وا مدہ، یا مدہ. جی ماشاء اللہ عزوجل. کس چینل کے بچے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی توجہ کے ساتھ سنیے کہ اذان بھائی نے ماشاءاللہ بالکل درست جواب دیا ہے. حروف مدہ 3 ہیں. ہم دہرائی کر رہے ہیں اس لیے بار بار 1-2 دفعہ الفاظ یہ دہرائے جاتے ہیں کہ جن کو یاد نہیں ہے ان بچوں کو بھی ہمارے اس سلسلے میں آنے کی برکت سے یہ جو قواعد ہیں یہ زبانی یاد ہو جائیں، تاکہ آپ جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو آپ ان باتوں کا اچھے سے خیال کر سکیں. تو ہمیں پتہ چلا حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. پہلا کون سا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ. سب جواب دیں گے. دوسرا کون سا ہے؟ وا مدہ. شاباش. تیسرا کون سا ہے؟ یا مدہ. یا مدہ. اور حروف مدہ کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فلا صدق. صاد کون سے حروفوں میں سے آتا ہے؟ صاد کو کیسے پڑھیں گے اور یہ کون سے حروفوں میں سے آتا ہے
یہ کون بتائے گا؟ جن کو پتہ ہے ہاتھ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے سوال بھی کیا جائے گا۔ جی آپ بتائیے، مائک میں بتائیں گے آواز سے۔ حرف اقفا، صاد کون سے حروفوں میں سے آتا ہے؟ میری مراد حرف یہاں پر جو مراد ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں، حرف حافیہ، حروف حافیہ، توجہ سے بتائیں گے۔ صاد کا پوچھا میں نے۔ جی ان کو مائک دیجیے، بہت آسان جواب ہے۔ حرف اصلیہ، حروف اصلیہ، ٹھیک ہے، حروف اصلیہ، اور بھی کچھ کہتے ہیں، ان کو حروف تھوڑا صفیریہ۔ آسان کر دیں، حرف صفیریہ، تھوڑا آسان کر دیں۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7، حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 صاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے۔ آتا ہے۔ تو یہاں پر جو مراد تھی وہ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، تو یہ بھی سیکھنے کڈس چینل پر، تو ہم کوشش کریں گے کہ ایسی زبان میں انشاءاللہ بات چیت کریں گے، ایسے الفاظ استعمال کریں گے جو ہمارے ساتھ اس وقت بچے موجود ہیں تو سب کی سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ تو صاد حروف مستعلیہ میں سے بھی آتا ہے۔ حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جی اذان بھائی بتائیں گے حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھتے ہیں۔ جی حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حال میں پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فلا صد، دال میں کیا ہوگا؟ دال کے اوپر تشدید بھی ہے۔ جی محسن بھائی، تشدید ہے، 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ تشدید والا حروف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ۔ اور یہاں پر قلقلہ کیسے ہوگا؟ جماؤں کے ساتھ۔ دال حروف قلقلہ میں سے بھی آتا ہے، اور دال کے اوپر کیا ہے؟ تشدید۔ تو جب تشدید آئے گی تو قلقلہ کیسے ہوگا؟ جماؤں کے ساتھ۔ چلیں ابھی ہم اس بات کو بھی جان لیتے ہیں کہ تشدید 3 دندان والی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ اور تشدید والا حروف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے، آواز سے بتائیں گے مائک میں۔ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ شاباش، کیسے؟ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کے، اور دوسری دفعہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ ماشاء اللہ عز و جل، سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے بقیہ بچے؟ سبحان اللہ۔ کوئی اچھا جواب دے گا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ فلا صدق، قاف کون سے حروفوں میں سے آتا ہے؟ قاف، جی محسن بھائی بتائیں گے۔ قلقلہ، حروف قلقلہ، اور حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ میں سے بھی آتا ہے۔ شاباش۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ سب جواب دیں گے۔ 7۔ 7 حروف مستعلیہ سنائے گا کون آپ میں سے؟ جی اذان بھائی سنا دیں گے؟ جی جی سنائیے۔ خ صاد ضاد طا۔ آرام سے سنائیں گے، بالکل آرام سے، اور جیسے ابھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ حروف مستعلیہ محسن بھائی نے بتایا نا، بھی پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور قرآن پاک تو پڑھا ہی آرام سے جاتا ہے، جلدی تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے، قرآن پاک ہمیشہ آرام سے ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہم جو الفاظ پڑھ رہے ہیں، اگرچہ ہم الگ الگ کر کے پڑھ رہے ہیں، خواہ ہے تو قرآن پاک کے الفاظ ہی نا، اور ابھی ہم سیکھ بھی قرآن پاک ہی رہے ہیں، اور بالکل آرام سے بتائیے آپ اذان بھائی۔ خ صاد ضاد غین قاف۔ کچھ مس کر گئے ہیں آپ؟ جی محسن بھائی درست کریں گے۔ خ صاد ضاد طا غین قاف۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7۔ 7 ہیں، اور صاد کو پڑھتے ہوئے ہم اس کی ادائیگی کا بھی خاص خیال رکھیں گے، صاد نہیں ہونے دیں گے۔ اصل حروف کیا ہے؟ صاد۔ تو جو ہمیں تجوید کے اندر کتابوں میں حروف ملتے ہیں، ہمارے بڑوں نے، ہمارے قاری صاحبان نے ہمیں پڑھائے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے عربی لب و لہجے کے اندر، یعنی عربی زبان میں قرآن پاک ہے، تو اس کو پڑھتے ہوئے ہم خوب تجوید کا کیا کریں گے؟ خیال رکھیں گے۔ تجوید کا کیا کریں گے؟ خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے۔ فلا صدق ولا، اچھا واو
کہاں سے ادا ہوتا ہے یہ کون بتائے گا؟ واؤ، جی ماشاءاللہ سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، سب کو پتا ہے۔ جی آپ مائک میں بتائیے واؤ کہاں سے ادا ہوگا؟ واؤ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ واؤ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ جب ایک بچہ بتا دے تو دوسری مرتبہ جب پوچھا جائے تو سب مل کے جواب دے سکتے ہیں، تاکہ یہاں پر جو بچے موجود ہیں ان سب کی بھی دہرائی ہوگی انشاءاللہ، اور جو بچے ہمارے ساتھ کس چینل پر موجود ہیں ان کی بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی دوبارہ پڑھنے سے دہرائی ہو جائے گی۔ تو واؤ کی ادائیگی کیا ہے؟ واؤ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے۔ واؤ کہاں سے ادا ہوگا؟ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے۔ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے۔ ولا لام کے اندر کیا ہوگا؟ الف مدہ، الف مدہ۔ لام کے اندر کیا ہوگا؟ الف مدہ، ولا صلا۔ لام کے اوپر کیا ہے؟ لام کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات وقف میں بھی کیا رہے گی؟ باقی رہتی ہے۔ وقف میں بھی کیا رہے گی؟ باقی رہتی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس آیت کے جو قواعد تھے یہ ہمارے تمام بچوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی آیت نمبر 32 یعنی 32 نمبر جو آج کی آیت ہے اس کی طرف اب بڑھتے ہیں۔ توجہ آپ کی یہیں رہے گی۔ ثم یہاں پر کیا ہوگا کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں گے، مائک میں بتائیے۔ گنہ ہوگا۔ گنہ ہوگا۔ کون سا گنہ یہاں پر؟ میم مشدد۔ میم مشدد۔ میم مشدد اور نون مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ گنہ، ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گنہ۔ ہمیشہ۔ نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ۔ غنہ، ہمیشہ کیا ہوگا؟ غنہ، سب کا جواب آنا چاہیے، سب کی توجہ یہاں ہے تو سب کا جواب آنا چاہیے۔ اور غنے کی مقدار کون بتائے گا؟ جی اذان بھائی بتائیے غنے کی مقدار۔ غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ غنے کی مقدار ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر۔ غنہ کتنی دیر کرتے رہنا ہے؟ ثم یہ غنہ ہے۔ اب اس کو کرتے کتنی دیر رہنا ہے یہ پتا ہوگا تو ہی نا صحیح پڑھ پائیں گے، پتہ نہیں ہوگا تو صحیح پڑھ نہیں پائیں گے، غلطی ہوگی ہم سے۔ تو یہ سلسلہ ہمیں الحمدللہ مدنی چینل کڈس چینل کی برکت سے نظر آ رہا ہے کہ ہم اس سلسلے کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن پاک صحیح مخارج میں سیکھیں گے اور پھر اس کے مطابق ہی پڑھنے کی ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ۔ ثم ذہب، تو ذال کی ادائیگی کون بتائے گا؟ ذال کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جی مائک میں بتائیے۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنار سے۔ جی شاباش۔ ذہب، ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہا کا بھی بتا دیجئے۔ نیچے والے حصے، حلق کے حلق کے نیچے والے حصے سے۔ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ حلق کے نیچے والے حصے سے، نیچے والے حصے سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کہاں سے ادا ہوگا؟ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ ثم ذهب الى میں کون سی مد ہوگی یہ کون بتائے گا؟ جی محسن بھائی آپ بتائیے۔ مد منفصل، مد منفصل، مد منفصل۔ الى میں کون سی مد ہوگی؟ مد منفصل، مد منفصل۔ الى اہلی، تو یہاں پر ہا کی ادائیگی بتائیں گے۔ ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہا کا مخرج حلق کے نیچے والے حصے سے، حلق کے نیچے والے حصے سے، نیچے والے حصے سے ادا ہوگا۔ آگے لام کے اوپر کیا ہے؟ لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر، زیر۔ لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ زیر ہے۔ اور زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات، حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ جی اذان بھائی آپ بتائیں گے۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں۔ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے حرکات کو، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس بات کا بھی پتہ چل گیا۔ الی اہلہ، یہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ جی محسن بھائی۔ کھڑی حرکات، کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کو کھڑی حرکات، کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کیا کہتے ہیں؟
کھڑی حرکات. کھڑی حرکات کہتے ہیں. کھڑی حرکات کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے یہ کون بتائے گا؟ حروف مدہ کی طرح. جی آپ بتائیے مائک میں. حروف مدہ کی طرح پڑھیں گے، یعنی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. الا اہلہ یتمطا، طا کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی حرکات. کھڑی حرکات اور تشدید بھی ہے، تو تشدید طا حروف قلقلہ میں سے بھی آتا ہے، تو یہاں پر بھی جماؤ کے ساتھ کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس آیت کے قواعد بھی ہم تمام بچوں کو یہاں پر جو موجود ہیں، جو کڈس چینل پر ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں، سب کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. ابھی ہماری ایک آیت، یہ آیت نمبر 33 تھی، آیت نمبر 32 یعنی 32 باقی ہے. تو آئیے اب چلتے ہیں اپنی آیت نمبر 32 کی طرف. جی یہ آیت پچھلی تھی، اس کو ہم نے پہلے سمجھنا تھا، بہرحال ابھی یہ آیت ہمارے سامنے ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو اب ہم چلتے ہیں اپنی آیت نمبر 32 کی طرف. وَلَكِن، اچھا واو کی ادائیگی ابھی ہم نے الحمدللہ سمجھ لی، اور لام کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی حرکات. کھڑی حرکات بھی ہم نے سمجھ لی کہ کھڑی حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَلَكِن، یہاں پہ کون سا قاعدہ لگے گا یہ کون بتائے گا؟ جی ماشاءاللہ ہاتھ تو سب نے اٹھائے ہیں، تو ان کو مائک دیجئے، یہ بتائیں گے یہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا؟ اخفا ہوگا. اکفا ہوگا. کیسے؟ نون ساکن و تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آیا تو اخفا ہوگا، یعنی گننا کر کے پڑھیں گے. شاباش، یعنی گننا کر کے پڑھیں گے. اچھا اکفا تو ہو گیا، ابھی ہمیں یہ یہاں پہ پتہ کرنا ہے کہ یہاں پر اکفا تو ہو گیا ہے، اکفا کیسے ہوا یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا، قاعدہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. حروف اکفا کتنے ہیں؟ یعنی حروف اکفا میں سے ایک کاف کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا نا، یہ کاف ہے، کاف بھی 2 ہیں، ایک قاف ہے اور یہ کاف ہے، کاف بھی 2 ہیں. تو اب حروف اکفا ہیں کتنے یہ کون بتائے گا؟ جی محسن بھائی بتا دیجئے حروف اکفا کتنے ہیں؟ حروف اکفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں حروف اکفا. یاد ہیں آپ کو سارے؟ ماشاءاللہ. دیکھیں ہمارے ساتھ جو کڈس چینل پر بچے موجود ہیں، حروف اکفا آپ نے یاد کرنے ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ جو بچے اس وقت موجود ہیں، انہوں نے الحمدللہ حروف اکفا بھی زبانی یاد کر رکھے، حالانکہ ان کی تعداد 15 ہے. 15 ہونے کے باوجود ماشاءاللہ انہوں نے زبانی یاد کیے ہوئے ہیں، بغیر دیکھے یہ سنا سکتے ہیں. جو ہمارے ساتھ بچے اس وقت کڈس چینل پر ہیں، انہوں نے بھی کوشش کر کے حروف اکفا 15 کے 15 بغیر دیکھے یاد کرنے، اس لیے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو ہمارے سامنے ہوگا کہ یہاں پر کون کون سے قواعد لگ رہے ہیں. حروف اکفا جہاں جہاں آئیں گے، اگر ہمیں اس بات کی پہچان ہوگی تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی بآسانی وہاں غنہ کر کے پڑھیں گے اور ثواب کے حقدار انشاءاللہ بنیں گے. وَلَكِن كَذَّبَ، حروف اکفا کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا، لیکن ابھی ہمیں یہ بھی پتہ کرنا ہے کہ حروف اکفا کے حوالے سے تو پتہ چل گیا، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کتنے ہیں پوچھا جائے گا، جس سے وہی بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آواز سے بتائیں گے، مائک میں بتائیں گے، اور نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کتنے ہیں. جی اذان بھائی آپ بتائیے. 4. کون کون سے ہیں؟ اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب. تھوڑا آرام سے بتائیں گے، بالکل آرام سے بتائیے. اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب. شاباش، یہ انداز ہے بتانے کا، بالکل آرام سے بتائیں گے، کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. جو بچہ بتانے والا ہوتا ہے یاد رکھیے، ایک تو اس کا خود کا اپنا اعتماد بڑھتا ہے، اس کو اچھے سے یاد ہو جاتا ہے پھر. اور جو بچے آپ کو سننے والے ہیں ان میں سے بھی اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو آپ کے بتانے کی وجہ سے اگر آپ آرام سے ٹھہر کے بتائیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے سن کے یاد کر لیں گے. اچھا ہمیں حروف اکفا کے حوالے سے تو پتہ چل گیا، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اور اظہار کا قاعدہ انہوں نے جیسے کہا سب سے پہلے اظہار ہے. اظہار کا قاعدہ کون سنائے گا؟ اور حروف ہلکی کتنے ہیں
یہ بھی پوچھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. جو بچے ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل پر موجود ہیں یہ بچے بھی توجہ رکھیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی اظہار کا قاعدہ بھی آپ کو سنوائیں گے. جی آپ مائک میں بتائیے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا. شاباش, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ کہنے کی اجازت ہے آپ کو, سبحان اللہ کہنے کی بھی اجازت ہے. حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے ایک دوسرے کی, کرتے رہیں گے جی انشاء اللہ عز و جل. تو حروف ہلکی کتنے ہیں یہ کون بتائے گا؟ جی محسن بھائی آپ کو یاد ہیں حروف ہلکی؟ ماشاءاللہ یاد ہے محسن بھائی کو. ماشاءاللہ محسن بھائی سے جتنے قواعد پوچھے جا رہے ہیں سب ماشاءاللہ درست جواب دے رہے ہیں. اللہ پاک نظر بد سے بچائے ان کو, اللہ پاک ان کے حافظے کو, آپ سب کے حافظے کو, جتنے بچے ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل پر موجود ہیں اللہ پاک سب کے حافظوں کو مضبوط بنائے. جی محسن بھائی آپ بتائیے حروف ہلکی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف ہلکی 6 ہیں. حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. جی تو ہمیں حروف اقفا کے حوالے سے بھی پتہ چل گیا حروف اقفا کتنے ہیں 15, اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کتنے ہیں 4. دہرائی کر لیں گے مل کے کون کون سے ہیں 4 قاعدے, سب مل کے دہرائیں گے. جی پہلا بتائیے اظہار, شاباش, دوسرا بتائیے اخفا, شاباش, تیسرا بتائیں گے ادغام, ادغام, ماشاء اللہ. اب چوتھا بتائیں گے اقلاب. لام. حروف ہلکی کتنے ہیں 6 ہیں. اچھا حروف قلقلہ کون سنائے گا؟ حروف قلقلہ ہیں کتنے؟ یہ تو پوچھیں گے نا, ابھی پوچھیں گے نا آپ سے انشاءاللہ. جی محسن بھائی نے اب بتا ہی دیا 5 ہیں, تو ان کو مائک دیجئے, یہ سنا دیں گے کہ 5 کون کون سے ہیں. کیا سنا جا رہا ہے حروف قلقلہ. حروف قلقلہ. جی قاف طا با جیم دال. آرام سے بتائیں گے, بالکل آرام سے. قاف قا با جیم دال. جی با کون سے حروفوں میں سے آتا ہے؟ حروف قلقلہ. حروف قلقلہ میں سے. تو یہ اگر آپ کی توجہ یہاں پر ہوگی, آپ توجہ سے ان قواعد تمام قواعد کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جب قرآن پاک پڑھنے بیٹھیں گے آپ کو خود بھی یاد ہوگا, یا آپ کسی کو سمجھانے کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپ کو خود یاد ہوگا, خود پتہ ہوگا, تو دوسروں کو بتانے میں بھی انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وَلَكِنْ كَذَّبَ, تشدید والا حروف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے ہم نے پچھلی آیت میں بھی سیکھا تھا, چلیں دوبارہ دہرائی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو محسن بھائی آپ بتائیے. 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. 2 مرتبہ کیسے پڑھیں گے یہ بھی آپ بتائیں گے. 1 مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک والے حرف سے ملا کر, دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر. اور تشدید والا حروف ذرا رک کر بھی پڑھا جاتا ہے, تشدید والا حروف ذرا رک کر بھی پڑھا جاتا ہے. وَلَكِنْ كَذَّبَ, واو کی ادائیگی, واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جی آپ بتائیے. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. وَتَوَلَّا, لام کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی حرکات. کھڑی حرکات. کھڑی حرکات وقف میں بھی قائم رہے گی. یہاں پر وقف جب کریں گے تب بھی اس کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا. امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی جو ہماری 3 آیات تھیں ہم نے جو سیکھیں پڑھیں, تو تمام بچوں کو آج کے جو قواعد ہیں اللہ پاک کی رحمت سے اچھے طریقے سے اس کی دہرائی ہو گئی ہوگی, آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے. یہاں پر جو بچے موجود ہیں تقریباً الحمدللہ سبھی سے سوالات کیے گئے, سبھی نے بہترین اچھے انداز سے جواب دیے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تو پیارے بچوں, اپنے اگلے مرحلے جانب بڑھنے سے پہلے آپ کی کال شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. جی میں کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں. مکہ پاک میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 ہو جاتا ہے. ہر آنکھ چاہتی ہے
सिखा दे मौला, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने अगले मरहले की जानिब, इसका नाम है तवज्जो के साथ पढ़ना। जी कारी साहब। जी, आज की जो हमारी आयात थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनको अच्छे तरीके से समझ लिया है। आइए अब जो बच्चे यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी मेरे साथ मिल के, और जो बच्चे किड्स मदनी चैनल पर मौजूद हैं वो भी मेरे साथ मिल के, यानी मैं पहले आयत को पढ़ाऊँगा, आपने मेरे साथ मिल के इस आयत की तिलावत करनी है, इसको समझ के पढ़ना है और तजवीद का लिहाज करते हुए पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जितने मौजूद हैं सब पढ़ेंगे। अगर माइक करीब करके पढ़िए ताकि आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला सद्दक़ वला सल्ला। फला सद्दक़ वला सल्ला। वला सल्ला। वला सल्ला। वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला। वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला। वला लाम के ऊपर खड़ी हरकत है, इसको एक अलीफ खींचेंगे और किन यहाँ पे गुन्ना होगा, हरूफ इक्फ़ा है, यहाँ पर इक्फ़ा का कायदा लगेगा, इसलिए यहाँ पर भी एक अलीफ के बराबर गुन्ने की मिकदार पूरी करते हुए जाएंगे। वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला। वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला। वतवल्ला। ثم ذهب إلى أهله يتمطى। ثم ذهب إلى أهله يتمطى। और के अंदर कलकला भी होगा, तो रूफ़े मुस्तालिया में से भी आता है, इसको मोटा करके भी पढ़ेंगे। तशदीद है, जमाओं के साथ भी कलकला होता है। इला अहलिही यतमत्ता। इला अहलिही यतमत्ता। जी, अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपने अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे। और उससे पहले अगर कोई बच्चा यहाँ से सबक सुनाएंगे कोई? जी, आप सुनाएंगे? सुनाइए माइक में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला सद्दक़ वला सल्ला। वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला। ثم ذهب إلى أهله يتمطى। माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। फला सद्दक़, स्वाद हरूफ़ मुस्तालिया में से आता है और स्वाद को पढ़ते हुए मुंह को थोड़ा खोलेंगे। जितना मुंह को खोलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला इतना ही हरूफ़ मुस्तालिया हमारे अच्छे तरीके से अदा होंगे। माशाअल्लाह, बहरहाल कोशिश बहुत अच्छी की है। जहाँ जहाँ भी गुन्ना करना है वहाँ पर गुन्ने का ख़याल भी करेंगे, और अगर बार बार पढ़ते रहेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे कुरान पाक को, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से बेहतरीन कुरान पाक पढ़ने वालों में हमारा भी शुमार होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले मरहले की जानिब, जिसका नाम है
حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا. جی قاری صاحب. اس مرحلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پہلے حدر کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ترتیل سے تلاوت کلام پاک کی جائے گی. حدر سے مراد کہ جیسے آپ نماز تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھتے ہیں اس طریقے سے، اور ترتیل سے مراد جیسے محافل کے اندر تلاوت کی جاتی ہے محافل کا آغاز ہونے سے پہلے، اس دونوں طریقوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی بھی ہم تلاوت کریں گے. پہلے حدر کی طرف چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ولكن كذب وتولى. ولكن غنہ بھی کریں گے. ولكن كذب وتولى. ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ترتیل کے ساتھ آج کی آیات کی تلاوت ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى. فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولى. ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ولكن كذب وتولى. ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پیارے سے پروگرام اسلام فکرس میں تشریف لائے. اللہ آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بعد حاصل نصیب فرمائے، آمین. پیارے بچوں، اب بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت.
Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت میں، آئیے ہم حمزہ بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی حمزہ بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسانے والے، بدو پر بھی برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ، 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 تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جلے جانے والے، پڑے خاک
ہم حسان بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی حسان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا. 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 سادگی منشی رغبت کا قلمدان گیا. سادگی منشی رغبت کا قلمدان گیا. خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. دل کے وہ دل وہ تیری یاد سے معمور رہا. دل کے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل کے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر گئے وہ سے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر گئے وہ سے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. دل گل غم میں دنیا سے مسلسل
مان گیا للہ الغبر بے دنیا سے مسلمان گیا جانو دل غوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل غوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل غوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل غوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا سمت وہ شان گیا ساسگی منشی رغبت کا قلم دان گیا سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اب بڑھیں گے ہم اپنے اگلے راؤنڈ پہلے راؤنڈ کی جانب جس کا نام ہے ایک لفظ ایک شعر، یہ ہے بزر راؤنڈ۔ تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی آپ دونوں ٹیمیں اپنی بزر چیک کر لیں۔ چلے دونوں ٹیمیں کوئی بزر بج گئی ہے، اب اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ میرا پہلا ورڈ ہے میزاب۔ جی ٹیم اے۔ جی میزاب۔ 5 4 3 2 1۔ جی ٹیم بی آپ کو آتا ہے؟ چلے میں شعر بتا دیتا ہوں۔ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو۔ جی میرا اگلا لفظ ہے لال ازار۔ جی ٹیم بی۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا اگلا ورڈ ہے سانس۔ جی ٹیم اے۔ سانس۔ آپ نے اس بار بھی جلدی کر دی۔ 5 4 3 2 1۔ جی ٹیم بھی آپ کا دے۔
جی حسن بھائی. ورڈ تھا سانس. سانس بھی لے ادب سے طیبہ میں، غور کر اے گدا مدینہ ہے. یہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. میرا اگلا ورڈ ہے جھولیاں. جی ٹمبی. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے گئے. سبحان اللہ. میرا اگلا ورڈ ہے جود و کرم. جی ٹمبی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدغا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدغا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. میرا اگلا ورڈ ہے کمال حسن. جی ٹیم اے. کمال حسن. فائیو 4 3 2 1. جی ٹیم بھی آپ کو آتا ہے. یہ بہت مشہور کلام ہے. فائیو. وہ کمال حسن حضور ہے. تج میں سنائیش. ایک لائن آ رہی ہے. سامنے آپ کو آتے. میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول ہے غار سے دور، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. پیارے بچوں، اسی ساتھ ہمارے اس راؤنڈ میں ٹیم بھی جیت چکی ہے. سبحان اللہ. آئیے ہم مسوان بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی مسوان بھائی. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے، کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے.
اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا گے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا گے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا گے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے، کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، ہوٹے سے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کوٹے سے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں۔ جی میں ہوں فاطمہ یامین چنابل سے، آپ مجھے یہ کلام سنا دے، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ۔ یہ کلام کون سنائے گا؟ مسفان بھائی
اور کوئی؟ یہ سان بھائی آپ سنیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبھی میری کو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری کو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. یہی رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ. چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے. غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ. کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ. جبھی میں ریگوں سنگے دے تمہارا
جینے کا سگارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آئیے ہم زبیر بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی زبیر بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. شیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. بے نکائے ان کو چین آ جاتا گر. بے نکائے ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر. بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر. شیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے. بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے. کسے کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر. کسے کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر. شیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. کیا عرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. کیا عرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر.
کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر مر کے جیتے مر کے جیتے ہیں جو ان کے پر پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے پر پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سے کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، میں نے جو آج کا سوال کیا تھا اس کا جواب ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے اس پیارے سے پروگرام اسلام فار کڈس کا وقت اختتام تک پہنچا۔ انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Islam for kids, for kids. Oh, بچوں. Islam for kids, for kids. بچوں. سیکھیں اس kids. سیکھیں اس kids. Islam for kids. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا.